آیت اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا پاک ہے میری ذات. اللہ خود کہتا پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات. مجھے اس وقت پورا سفر، زمین کا جو سفر ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں اسرا. بولو زمین کے سفر کو عربی میں کہتے ہیں اسرا، اور جو آسمان کا سفر ہوا نا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں معراج. ہم کہتے ہیں معراج والی رات، معراج والی رات، تو وہ ایک سفر ہے. اصل میں دو سفر ہوئے، ایک زمین کا سفر ہوا جس کو اسرا کہتے ہیں اور ایک آسمان کا سفر ہوا جس کو معراج کہتے ہیں. میں صرف اس وقت آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، معراج کا پورا سفر سنانا مطلب 2.5-3 گھنٹے کا وقت چاہیے، اس لیے اس وقت صرف یہ سنانے آیا ہوں کہ اتنے بڑے سفر میں ہمارے نبی نے ہم سے کتنی محبت کی ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی پیاری ہوئی ہے. آپ لوگ انگلی پہ گنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ. ہم سفر کو شروع کرتے ہیں. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا ساتھ میں، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہے. بولو کہاں پر ہے؟ کہاں؟ یہ معراج کعبے کے پاس ہے، رجب مہینہ. اچھا ایک روایت میں آپ کعبے کے پاس یعنی حتیم میں ہے. حتیم آپ نے سنا ہوگا، اس میں ہمارے نبی آرام کر رہے. ایک روایت میں کہ نہ ہمارے نبی تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں. ایک روایت میں ہمارے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. میرے پیارو جہاں بھی ہمارے نبی آرام کرتے ہو، اللہ کی قسم وہ زمین تھی تو مکہ کی زمین تھی. بولو کون سی زمین تھی؟ مکہ کی زمین تھی. آپ صرف سفر کو سنتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آرڈر دیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. ابھی جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل چلے. بولو حضرت جبرائیل. آرڈر کس کا ملا تھا؟ ساتھ میں بولو نا آرڈر کس کا تھا؟ اللہ کا. حضرت جبرائیل چلے. ارے آدھا راستہ پہنچ گئے. ارے حدیث پاک میں لکھا آدھا راستہ پہنچ گئے. اللہ نے پھر بلا لیا جبرائیل واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل واپس گئے. اللہ میں تو آدھا راستہ پہنچ گیا. اللہ تو نے پھر بلا لیا. اللہ نے فرمایا تذهب وحیدا اکیلے جا رہے ہو؟ ارے میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو. میرا مجتبیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مرتضیٰ ہے، ارے میرا بشیر ہے، سارے پیغمبروں میں اعلیٰ ہے، سارے پیغمبروں میں افضل ہے، اسے اکیلے لینے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے کہا جاؤ تو میں چلا گیا. اللہ نے فرمایا نہیں اکیلے جاؤ گے، میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوگی، اکیلے مت جاؤ. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. حدیث پاک میں لکھا 70,000 ملکن. 70,000. اے میرے پیاروں مجھے تفصیل میں نہیں جانا، صرف اتنا بتانا آپ اللہ کی قسم کھا کے بولو وہ جو رات ہوگی معراج والی رات ہوگی وہ کیسی نورانی رات ہوگی. اس لیے کہ جبرائیل کو اللہ نے نور سے بنایا، 70,000 فرشتوں کو نور سے بنایا، اور ان کے نور کے مقابلے میں ہمارے نبی کے چہرے انور کا کیا پوچھنا. آئے بولو آئے. چلو حضرت جبرائیل لے کر چلے. میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں ورنہ ہر سٹاپ پر ایک واقعہ نظر آتا ہے. بس حضرت جبرائیل آئے. بولو کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. اس وقت ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی شان، یعنی ہمارے لیے بولنے میں چھوٹی لیکن شان تو بہت بڑی. اس وقت اللہ نے فرمایا تھا جبرائیل آگے بڑھو. اقبل یا جبرائیل اقبل. اے جبرائیل آگے بڑھو، میرے نبی کے قدموں کو چوم لو، میرے نبی کے قدموں کو. ساتھ میں بولنا حضرت جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما. جیسے چوم لیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ارے تم نے میرے نبی کے قدم کو چوما ہے، 70,000 فرشتوں کو کہو وہ بھی نبی کے قدم کو چومے. بولو سبحان اللہ. اچھا آپ اندازہ لگاؤ اپنے کو کسی سے ملاقات کرنا ہو، 70-80 آدمی سے ملاقات کرنا ہو، ہمارا آدھا گھنٹہ نکل جائے، وہاں رات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہاں رات میں اتنے بڑے بڑے واقعے ہوئے لیکن اللہ نے آسمانوں کو روک دیا، اللہ نے زمین کو روکا، اللہ نے رات کو روکا، اللہ نے دن کو روکا، اللہ نے آفتاب کو روکا، اللہ نے چاند کو روکا، اللہ نے ستاروں کو روکا. اللہ نے کہا آج کوئی اپنا کام نہیں کرے گا، سارا نظام رکا رہے گا، سب ایک ہی کام کریں گے، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی دیدار کرتے رہیں گے. خیر میرے دوستو یہ تو پہلا موقع تھا جس میں ہمارے نبی کی شان کا پتہ چلا. اچھا ایک بات اور بتاتا چلو کہ جب ہمارے نبی کے قدم کو چوما، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی کے قدم کو کس نے چوما؟ نہیں بولو کس نے چوما؟
حضرت جبرائیل، اور ساتھ میں وہ 70,000 فرشتوں نے بھی قدم مبارک کو چوما. لیکن ہمارے نبی نے جب جبرائیل کو پوچھا، اے جبرائیل تم نے میرے قدم کو چوما، اللہ کے حکم سے چوما، لیکن کیا ہوا کیا؟ حضرت جبرائیل نے وہ جملہ فرمایا، کہا میرے پیارے نبی پہلی مرتبہ میں نے آپ کے قدم کو چوما، اللہ کی قسم جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئی. ابھی تو یہ سفر کی شروعات ہے، بولو یہ تو سفر کی شروعات. ساتھ میں کون ہے؟ بولو حضرت جبرائیل. جلدی جلدی بولو نا، حضرت جبرائیل. اور انگلیوں پر گنتے جاؤ ہمارے نبی کہاں اور کیسے سفر کیا. اصل میں ہم لوگوں کو کوئی پوچھتا نا کہ ہمارے نبی کا سفر ہوا، ہاں تو کچھ تو ہم لوگ بولتے ہیں ہاں آسمان کا سفر ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بیت المقدس کا سفر ہوا. ارے میرے دوستو، کاش کہ ہمیں تفصیل معلوم ہوتی کہ ہمارے نبی کا سفر کیسے ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. بولو ساتھ میں چلے. اور کس پر چلے میرے دوستو؟ آج بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہے نا مارکیٹ میں، ہم لوگ دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے، بیٹھنے کے لیے تڑپ جاتے. اللہ کی قسم ہمارے نبی کے لیے ایک جانور لایا گیا، بولو جس کا نام ہے براق. بولو جس کا نام کیا ہے؟ براق. اللہ کی قسم میرے دوستو، ایسا پیارا جانور. ہمارے نبی فرمائے وہ براق تھا. براق کے معنی بجلی کے آتے ہیں. کہتے وہ جب ایک چھلانگ لگاتا تھا جہاں تک ہماری نظر پہنچتی تھی اس سے آگے اس کا قدم جا کے پڑتا تھا. اتنا پیارا سواری، بولو اتنی پیاری سواری. حضرت جبرائیل بھی بیٹھے ہیں اور بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. ارے کعبے سے سفر شروع ہو گیا. بولو کعبے سے سفر شروع ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر شروع ہو گیا. ارے یہ سواری چلتی گئی. کھجور کے باغات نظر آئے، بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے. کھجور کے باغات اور بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی ٹھہر جاؤ، یہاں ہمیں رکنا ہوگا. اب وہ کھجور کے باغات اور پہاڑ، ہمارے نبی جیسے سواری سے اترے حضرت جبرائیل نے فرمایا ارکع رکعتین. اب 2 رکعت نماز پڑھے. اے سننا، ہمارے آقا ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھی. بولو کتنی رکعت ہوئی؟ 2 رکعت ہوئی. جیسے 2 رکعت ہو گئے ہمارے نبی نے پوچھا لیکن جبرائیل یہ ہے کیا؟ یہ کھجور کے باغات، یہ پہاڑ، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام یثرب ہے، لیکن ایک زمانے کے بعد میرے محبوب آپ آؤ گے، اس کا نام مدینہ ہو جائے گا. تو پہلا سٹاپ جو مکے سے ہوا کہاں پر ہوا ہے؟ بولو نا کہاں ہوا؟ اس زمانے میں نام تھا یثرب. بولو کیا نام تھا؟ یثرب. لیکن ہم اس جگہ کا نام کیا بولیں گے؟ مدینہ منورہ. وہاں ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعت. اب سننا آگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ہمارے نبی پھر سواری پر سوار ہو گئے. ارے وہ سواری چلتی گئی یہاں تک کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے علاقے میں پہنچ گئے. وہاں بھی حضرت جبرائیل نے کہا اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 4. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھا یہ کون سی جگہ؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ جگہ کا نام ہے مدین. بولو یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ مدین. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. بولو کتنے سٹاپ ہو گئے؟ 2 ہو گئے نا. پہلے کہاں پر ٹھہر گئے؟ مدینہ. پھر کہاں پر ٹھہرے؟ مدین. اب تیسرے پر کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. بڑی پیاری جگہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو لے کر چلتے گئے. ارے وہ براق سواری چلتی گئی یہاں تک کہ پہاڑ کے کنارے جا کر رک گئی. ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے پاس جا کر رک گئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں بھی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6 رکعتیں ہو گئی. 6 رکعت ہو گئی. ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اپنے اللہ سے بات چیت کرتے تھے، جس کو کہتے کوہ طور. بولو کیا کہتے؟ کوہ. یعنی ہمارے نبی کعبہ سے مدینہ سے مدین اور مدین سب کہاں پہنچ گئے؟ کوہ طور. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے. اے میرے پیارے نبی تم بھی یہیں پہ آ گئے ہو. چلو 2 رکعت ہو گئی. حضرت جبرائیل نے کہا چلو. ہمارے نبی نے کہا نہیں اب نہیں، آگے نہیں آنا. حضرت جبرائیل نے کہا کیوں نہیں آگے آنا؟ کہا یہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اللہ سے بات کرتے تھے، میں بھی اللہ سے بات کروں گا. بولو میں بھی اللہ سے. حضرت جبرائیل نے کہا نہ وہ موسیٰ تھے. ارے وہ موسیٰ تھے جو یہاں آتے تھے اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کو کبھی دیکھا نہیں. بولو کبھی اللہ کو دیکھا نہیں. آتے تھے حضرت موسیٰ بات کرتے تھے اللہ سے مگر اللہ کو دیکھا نہیں. اے میرے نبی میرے ساتھ میں چلو، ہمیں تو آج وہ جگہ پہ جانا ہے
جہاں ایک طرف اللہ ہوگا تو ایک طرف محمد ہوگا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ بولو نا کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6 رکعتیں ہو گئی نا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہمارے نبی کو لے کر چلے 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 چلے، ایک بڑا میدان آ گیا جس میدان کا نام عربی میں بیت اللحم، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیت اللحم، اور انگریزی میں کہتے ہیں یروشلم۔ وہ جگہ پر ہمارے نبی پہنچے، ایک جگہ تھی، کونا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نبی یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، سنو پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ؟ سننا کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کے پیٹ سے حضرت موسیٰ، حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت مریم کے پیٹ مبارک سے حضرت عیسیٰ آئے اور بغیر ابا کے آئے۔ ہمارے نبی نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ بولو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 8 رکعتیں ہو گئی۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر بیٹھے، سننا ہم کو یہ مسجد میں اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اب حضرت جبرائیل بیٹھے اور چلے چلے لمبے زمانے تک چلے چلے، ایک مسجد کے پاس آ گئے۔ بولو کس کے پاس آ گئے؟ ایک مسجد کے پاس آ گئے۔ اپنی سواری، بھائی سواری جو تھی نا، جیسے ہم لوگ بھی بھائی 2 ویلر 4 ویلر پر آتے تو پارکنگ کر دیتے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی سواری کو باندھا اور ہمارے نبی کو کہا یہ مسجد ہے، چلو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھانا ہے۔ بولو 2 رکعت نماز ہمارے نبی نے فرمایا پڑھانا ہے۔ کہا ہاں، اب تک پڑھنے کا کام کیا، اب اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ پڑھانے کا مصلی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہ حضرت جبرائیل آئے اور مسجد میں آئے، بھائی مسجد فل پیک۔ ارے بولو مسجد، جیسے ہمارے جمعہ میں کیسا مسجد پیک ہوتی، مسجد پیک، یعنی پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں، اندر پاؤں رکھ، اتنی مسجد پیک، اور جتنے بیٹھے ہیں سب خوبصورت خوبصورت نظر آتے، بولو سبحان اللہ، اور سب کے سفید کپڑے ہیں، سب کے سر پر سفید امامہ ہے، اور کتنے تو ایسے بیٹھے ہیں کہ ایسے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، ایسا لگتا ابھی غسل کر کے آئے ہو۔ ہمارے نبی اندر آئے اور دیکھا کہ پوری مسجد پیک ہے تو پیچھے بیٹھنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے کہا بیٹھنا نہیں، آپ کو نماز پڑھانا ہے، آپ تو امام ہیں، آپ کو آگے جانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ جگہ نہیں ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آگے بڑھو، آپ آگے بڑھتے جاؤ گے اللہ خود جگہ بناتا چلا جائے گا۔ اب جب ہمارے نبی آئے ہیں نا، جتنے لوگ بیٹھے تھے نا، آدھے ادھر، بولو زمین بڑھی، آدھے ادھر ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے، درمیان کا راستہ خالی ہو گیا۔ ارے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، ہمارے نبی آگے بڑھ رہے تھے اور آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آ رہی، ہمارے نبی آگے بڑھ رہے، امامت کے مصلی پر گئے، رو رو کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جبرائیل یہ کہاں ہوں میں، کہاں پر ہوں، یہ کون سی جگہ؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ بیت المقدس، بولو سبحان اللہ، المسجد الاقصی، بولو یہ بیت المقدس ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا بیت المقدس ہے، یہ تو نبیوں نے بنائی ہے، وہ مسجد میں آیا ہوں، لیکن یہ سب کون ہے، یہ میرے پیچھے کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم آپ کے پیچھے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے سب کو پیچھے کھڑا کر دیا، بتا دیا ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا محمد سب کا امام ہوگا۔ میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان تو دیکھو نا، ایک تو جبرائیل نے قدموں کو چوما، بولو چوما کہ نہیں چوما، اور جب قدموں کو چوما نا تو فرمایا جنت میں جو خوشبو نہ ملی آپ کے قدموں میں ملی، اور یہاں ہمارے نبی ہمارے امام نہیں بنے، سارے نبیوں کے، جو نبیوں کا امام ہوگا وہ ہمارا کتنا بڑا امام ہوگا، بولو نا محمد الرسول اللہ۔ یہ کہاں تک کا سفر ہو گیا؟ زمین، بولو یہ کون سا سفر ہو گیا؟ زمین کا سفر، اس کو کہتے ہیں اسراء، بولو اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اب کون سا سفر شروع ہونے والا؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا، کون سا سفر شروع ہونے والا؟ آسمان کا، سبحان اللہ بول دو۔ ابھی تو سواری بھی نہیں ہے، بولو ابھی سواری نہیں ہے، اب تو اللہ کا حکم ہے جبرائیل لے کر آؤ، میرے محبوب کو لے کر آؤ، اور معلوم نہیں کون سی نورانی سیڑھی ہوگی، اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے نبی کو لے کر آؤ، 7 آسمانوں کو پار کراؤ۔ جب 7 آسمانوں کو پار کرنے کی بات آئی نا تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل کیسے جائیں گے، یہ 7 آسمانوں پر کیا کریں گے؟ جبرائیل نے کہا فکر مت کرو، ہر آسمان پر اللہ نے ایک نبی کو رکھا ہے جو آپ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے، آپ کی ملاقات کا۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے نا آسمان کتنے، بولو نا آسمان کتنے؟
ساتھ میں بولو نا آسمان کتنے؟ 7. اور ہر آسمان پر ایک نبی. کون سے نبی؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر گئے, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر گئے, حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر گئے, حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر گئے, حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6 آسمان پر گئے, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور آخری آسمان پر پہنچے تو سیدنا حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. کتنے آسمانوں کو پار کر لیا. اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ, دیکھو وقت ہے تو بتا رہا ہوں. ہمارے نبی جب کہاں پہنچ گئے؟ بولو کہاں پہنچ گئے؟ 7 آسمانوں کو پار کر گئے. بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں 7 آسمانوں کو پار کر گیا. اللہ نے کہا سامنے دیکھو, سامنے دیکھو. ہمارے نبی نے سامنے دیکھا تو کعبہ. ارے بولو سامنے دیکھا تو کعبہ تو نیچے تھا. بولو کعبہ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کعبہ تو وہاں مکے میں تھا. اللہ نے فرمایا یہ میری عزت و جلال کی قسم, وہ زمین کا کعبہ ہے, یہ آسمان کا کعبہ ہے. بالکل وہی شکل کا, وہ زمین کا کعبہ, یہ آسمان کا کعبہ. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کعبے کے پاس گیا, اس کا نام ہے البیت المعمور. بولو آپ کو معلوم ہے کتنے کعبے ہیں؟ 2. ایک زمین کا کعبۃ اللہ اور ایک آسمان کا 7ویں آسمان پر. کیا نام ہے؟ البیت المعمور. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. ہمارے نبی فرماتے 7 آسمانوں کے اوپر میں نے کعبہ دیکھا. ایک زمین کا کعبہ تھا جسے بیت اللہ کہتے, ایک آسمان کا کعبہ جسے بیت المعمور کہتے. ہمارے نبی فرماتے میں آسمان کے کعبے کا طواف کیا. بولو آسمان کے کعبے کا. تو اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہاں طواف کی سسٹم کیا ہے؟ بھائی زمین پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا انسان جنات طواف کرتے ہیں, آسمان کے کعبے کی سسٹم کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا میری قسم یہ آسمان کا کعبہ ہے, روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جس نے ایک بار طواف کر لیا قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. اس سے سوچو وہ کعبہ کیسا ہوگا. لیکن ہمارے نبی جلدی جلدی بتاؤ نا کون سے آسمان پر پہنچ گئے؟ وقت نہیں, ورنہ ہر آسمان پر کیا ہوا وہ بھی سننے جیسا. لیکن خیر ہمارے نبی کون سے آسمان پر پہنچ گئے؟ 7واں آسمان. اب ہمارے نبی نے کہا اللہ میں تو بہت اوپر آ گیا. اللہ کا اتنا پیارا جملہ, میرا محبوب ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا, 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. بولو نا کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ ارے ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے. بولو حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے, پہلی جنت کو پار کیا. سبحان اللہ بولتے جاؤ. کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ 8 جنتوں کو پار کرنا. ہمارے نبی نے پہلی جنت کو پار کیا, پھر جنت النعیم, نمبر 2 جنت النعیم کو پار کیا, نمبر 3 جنت عدن کو پار کیا, نمبر 4 جنت خلد کو پار کیا, نمبر 5 جنت سلام کو پار کیا, نمبر 6 جنت المقامہ کو پار کیا, نمبر 7 جنت الماوا کو پار کیا, اور اللہ کی قسم 8ویں جنت ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا. اور جنت الفردوس کو جب پار کیا نا تو ہمارے نبی نے خود دیکھا. کس کو دیکھا؟ جنت تو کہا اللہ یہ تو سب سے اچھی ہے, اللہ یہ تو سب سے اچھی ہے. اللہ نے کہا ہاں 7 جنتوں میں جو کمال ہے نا اس کو کئی گنا بڑھا کے ہم نے اس میں کمال رکھ دیا ہے. کس میں؟ بولو کس میں؟ ارے ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا تو ہمارے نبی نے خود پوچھا اللہ یہ تو بہت اچھی جنت ہے. اللہ نے کہا میری قسم اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ بہت اچھی جنت ہے. ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ یہ کس کو دینا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب فکر مت کر تیرے امتیوں کو دینے والا. بھائی وہ جنت الفردوس جو ہمارے نبی نے پار کی رجب میں کس کی ہے؟ ارے بولنا بھائی, شرم کا کو کرتا, بولو نا کس کی ہے؟ اپن دوسروں کی زمین نہیں چھوڑے, یہ تو اپنی ہے. بولو نا یہ جنت الفردوس کس کی ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ اچھا ہمارے نبی کو جب اللہ نے کہا نا کہ آپ کی امت کی ہے تو ہمارے نبی نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا اللہ پھر بتانا جنت الفردوس تو بہت اچھی ہے کس کی ہے؟ اللہ نے اتنے پیار سے کہا میرا نبی تجھ سے بڑا کوئی نبی نہیں, تجھ پہ جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی قرآن نہیں. یہ جنت بھی بڑی ہے, جب نبی بڑے ہیں قرآن بڑا ہے, تیری امت بھی بہت بڑی ہے تو جنت بھی دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا.
ہمارے نبی نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، جنت الفردوس کو پار کر رہے نا، تیسری مرتبہ پوچھا اللہ پھر بتانا یہ جنت، یعنی امت یاد آ رہی ہے، بولو کون یاد آ رہی ہے؟ امت، کہ اللہ یہ اتنی بڑی جنت اللہ کس کو دینے والا؟ ہاں اللہ نے لکھ کر ہی دے دیا کہ میرا نبی آج فیصلہ کر دیا یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا، ہے نا؟ اللہ نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ آپ نے پڑھا بھی ہوگا آج بھائی جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنے کا، اسی میں لکھا ہوا ہے، اسی سورہ کہف میں لکھا ہے، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے ایمان والے، اچھے اچھے عمل کرنے والے، تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا۔ چلو ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، تو بولو ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا کو پار کیا۔ اب میں سب واقعے کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ایک واقعے پر جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی عرش پر پہنچ گئے۔ ارے بولو کہاں پر پہنچ گئے؟ آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا کس پر پہنچ گئے؟ عرش پر۔ ارے کوئی کسی کے گھر پہ جاوے تو کچھ لے کے جانا چاہیے نا، بڑے کنجوس ہے بھائی، اب دیکھو سب کیسا دیکھ رہے۔ ارے ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو کہاں پر پہنچے؟ عرش کا آسان ترجمہ علماء کہتے ہیں اللہ کی آفس۔ ارے آج آپ نے بلڈروں کی آفس دیکھا ہوگا، کیسی آفس، ہاں کہیں سے کافی نکل رہی ہے، کہیں سے لیمن ٹی نکل رہی ہے، کہیں سے چائے نکل رہی ہے، اور کہیں ایئر کنڈیشن چل رہا۔ ہم جیسے جب گرمی میں جاتے نا تو بھلے کچھ خریدنا نہ ویسا ہوتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ یہاں پہ آرام ہی کرے۔ تو جب آج کا 2 ٹکے کا مالدار اس کی آفس اتنی شاندار ہے تو اللہ جل جلالہ کی آفس کا کیا عالم ہوگا؟ نور ہی نور، بولو نور ہی نور، اتنا نور کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو دور ہی کھڑے ہو گئے۔ ارے ہمارے نبی نے کہا جبرائیل چلو نا، اللہ کا عرش آ رہا ہے، اللہ کا عرش آ رہا۔ حضرت جبرائیل نے کہا نا، اگر ایک پر بھی آگے بڑھاؤں گا خدا کی تجلی مجھے جلا کر برباد کر دے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں، آپ کے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں، آپ ہی اول ہے، آپ ہی آخر ہے۔ بولو نا جلدی بولو نا، ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ میں اسے سنانے جا رہا ہوں کہ یہ سب واقعہ ہم کو معلوم ہے، جو واقعے پر میں آ رہا ہوں نا آپ کو یاد بھی ہے، میرے ساتھ میں پڑھو گے، لیکن پھر ایک مرتبہ بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کہاں پر پہنچ گئے؟ جیسے ہمارے نبی عرش میں داخل ہوئے، نور ہی نور، تجلی، روشنی، رونق، ہمارے نبی داخل ہوئے۔ ہمارے نبی نے پہلا جملہ کہا، ارے ایک طرف اللہ ہے ایک طرف نبی ہے۔ ہمارے نبی نے وہ جملہ فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پڑھتے ہو نا نماز میں؟ ارے نماز میں پڑھتے نا، اس کا کیا ترجمہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے اللہ التحیات للہ، آج تک میں نے زبان سے جتنی عبادتیں کی ہے اللہ سب تیرے واسطے کی ہے، والصلوات، اے اللہ میں نے بدن مبارک سے جتنی عبادت کی ہے وہ بھی تیرے واسطے کی ہے، والطیبات، اللہ جتنا میں نے مال سے عبادت کی ہے اللہ وہ بھی تیرے واسطے کی ہے۔ بولو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہمارے نبی نے کہہ دیا اللہ تن من دھن اللہ سب آپ پر قربان کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، میرے نبی نے تن من دھن سب قربان کر دیا۔ ہمارے نبی نے، اللہ نے کہا میرا پیارا نبی ساری سلامتیں تجھے عطا کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ آج تجھے رحمت للعالمین بنا دوں گا، بولو سبحان اللہ، اور ساری برکتیں تیرے قدم پہ نچھاور کروں گا، تو چاہے گا جہاں قدم رکھے گا وہ حصے کو سونے کا بنا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے فرمایا ساری سلامتیں محمد تجھے عطا کر دی، ساری رحمتیں تجھے عطا کر دی، ارے ساری برکتوں کا تجھے مالک بنا دیا۔ اچھا ہمارے نبی نے دیکھا اللہ کی رحمت جوش میں، سلامتی بھی میری، رحمت بھی میری، بولو برکت بھی۔ اس وقت ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا اللہ اگر مجھے دیتا ہے تو میرے امتیوں کو بھی دے دینا۔ وہ معراج کا صدقہ ہے کہ آج سلامتی ہم کو ملی ہے، ورنہ حالات اتنے خطرناک ہے اور گناہ اتنے خطرناک ہے اللہ کب کا ہم کو برباد کر دیا ہوتا۔ لیکن وہ معراج میں ہمارے نبی کی دعا کام آ رہی ہے کہ ہم آرام سے کھا رہے، پی رہے، ہزاروں گناہ کر رہے، ارے دارو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، موبائل پہ ننگی لڑکیوں کو نچاتے ہیں، ارے میرے دوستو ہم موبائل میں وہ زنا کرتے ہیں جو بڑے بڑے گندے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ہم کو بھوکا مارا،
ارے بولو پیاسا تڑپایا. یہ معراج کی دعا کی برکت. پڑھو نا, ہمارے نبی کو امت یاد آ گئی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ سلامتی ہمیں بھی عطا فرما دے, میرے امتیوں کو بھی عطا فرما دے. کتنے جملے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. وہ دور کون کھڑے تھے؟ ارے بول رہے کون سا فرشتہ کھڑے تھے؟ حضرت جبرائیل آئے تو نہیں تھے, لیکن آواز سنی, وہیں پر کھڑے کھڑے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پہلا جملہ پڑھو نا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہمارے نبی نے اللہ کو دیا. اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کو یاد آئی, اتنی پسند آئی, کہا میرا نبی نمازیں لے کر جائے گا, التحیات بھی لے کر جانا. التحیات پڑھے گا تیرا امتی تو نماز پوری ہو جائے گی. اسی لیے حدیث میں لکھا کہ جب تشہد پڑھو گے تب نماز پوری ہوگی, اس کے بغیر نماز پوری ہونے والی نہیں ہے. تو خیر میرے دوستو, ہمارے نبی کو امت یاد آئی نا. اب ایک خلاصہ کر لو بھائی, ٹائم ختم ہو رہا. محبت کرتے ہیں ہم لوگ نبی سے. اتنا بڑا نبی ہے جن کے تلوے کو, تلوا سمجھو نا, یہ تلوا, یہ تلوے کو جبرائیل نے چوما تو جبرائیل نے کہا جنت میں جو خوشبو نہیں ملی وہ تلوے میں ملی. ارے بولو نا, جنت میں جو خوشبو نہ ملی وہ تلوے میں ملی. اور ہمارے نبی بیت المقدس گئے, اللہ نے کہا سارے نبی مقتدی ہوں گے, میرا محمد سب کا امام ہوگا. اور جب عرش پہ گئے تو امت کو یاد کیا, سلامتی ہمارے واسطے مانگی ہے. اس نبی سے محبت کرتے ہو؟ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دے دو, پھٹافٹ دے دو. یہ ہمارے نبی کا جو تلوا ہے, تلوا, اس میں خوشبو جنت سے, بولو نا جنت سے زیادہ. پھر بولو نا جنت سے. ارے آپ ایک عقل میں آنے والی بات ہے, جس کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہو اس کے چہرے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا, اس کے چہرے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا. تو میرے دوستوں محبت کرتے ہو نا نبی سے, ایک بار ہاتھ اوپر کر لو نا, بات پکی ہو جائے. بھائی بہت لمبے زمانے کے بعد ٹائم ختم ہو رہا, بولو نا کریں گے, نبی سے محبت کرتے ہو نا. ارے بولو نا ہمارے نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو تھی. تو پروردگار کی قسم چہرہ کتنا خوشبو والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کو نبی کا چہرہ پسند ہے بھائی, ہمت سے بولو نا, پسند ہے نہیں سمجھے؟ مولانا عبدالرؤف یہ چوک بازار بھاگا چلا, یہاں کا بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم. دیکھو 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 دیکھو, کسی اور کی ہیرے گھیرے کی شادی ہوتی نا, چاچا کے لڑکے کی لڑکی کی شادی ہوئے نا, تو اس میں ٹی شرٹ اور جینس پہن کے جاتا, ایسا جاتا مولانا عبدالرؤف. کبھی ہمارے جیسے کو تو شک ہو جاتا نکاح اس کا تو نہیں پڑا. اور یہاں دیکھو اللہ کے گھر میں ہے تو ٹوپی نہیں ہے, ٹوپی نہیں ہے, رومال نکالا باندھا. اور کتنے لوگ تو مسجد کے جو ٹوپا ہوتا ہے نا پھٹ کر کے پہنا. اور یہاں جمعہ کی نماز میں یہاں چلا. اب کب آئے گا؟ آتی جمعہ. میرے دوستو شرم کرو ہمارے نبی کی شان میں. آج ہمارے اوپر حالات آئے, بولو حالات آئے کہ نہیں آئے؟ ارے حالات آئے میرے دوستو. جب نوٹ بندی کا زمانہ آیا تب ہمارے اوپر حالات آئے. اس کے بعد میں پرسنل لا کا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ طلاق کے مسئلے بدل دو, عدت کے مسئلے بدل دو, خلا کے مسئلے بدل دو, عورتوں کو اسلام حق نہیں دیتا. ہمارے اوپر حالات آئے. اور آج سب سے بڑا حال یہ آیا مسجد سے اذانوں کو بند کر دیا جائے. میرے دوستو یہ کوئی حالات لاتا نہیں ہمارے اوپر. کسی کے باپ کی کیا ہمت جو اسلام کو چھیڑے. بھائی اسلام کی حفاظت تو اللہ آسمانوں پر کرتا ہے. کسی ہم کہتے ہیں نا حکومت کا معاملہ جھوٹا ہے. حکومت میں کوئی طاقت نہیں, سپریم کورٹ میں کوئی طاقت نہیں, ہائی کورٹ میں کوئی طاقت نہیں. ارے کسی کی کیا مجال ہے جو اذان کو رکاوے؟ وہ اذان جس کے لیے حضرت بلال نے ہزاروں آنسو بہائے تھے, وہ اذان جو مکے میں ہوئی فتح مکہ کے موقع پر. میرے دوستوں کسی میں کوئی ہمت, کوئی طاقت نہیں. اصل معاملہ یہ کہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے یہ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم اگر ہم نمازی ہوتے نا, ہماری اذان پر کوئی اعتراض اور آبجیکشن نہیں اٹھایا ہوا ہوتا. لیکن یہ آگے جمعہ بھاگا تلاؤ کی مسجد بھر گئی. فجر میں کہاں مر جاتا ہے, کہاں موت آتی ہے فجر میں؟ کیوں فجر میں موت آتی ہے؟ اور پھر کہتا اس نے اذان کے خلاف آواز اٹھائی. ارے وہ تو غیر ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, اس لیے اذان کے بارے میں ایل پھیل بولتا ہے. تو نے تو کلمہ پڑھا, تو نے تو فجر کی اذان سنی, تو مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ پہلے تو ہم نے سارا معاملہ بگاڑا ہے بھائی.
اس لیے میں تو ایک واقعہ بتاؤں گا. مولوی عبدالرؤف اجازت ایک واقعہ کہ تیرے کو دیکھتا ہوں نا میرے کو بہت ڈر لگتا ہے. تو ایسا آنکھیں نکال نکال کے دیکھتا ہے کہ ٹائم پہ ختم کرے گا, ٹائم پہ ختم کرے گا, میں ختم کر دوں گا. ایک واقعہ بتاؤ, جب ہم محبت کرتے ہیں نبی سے اس کا بدلہ کیا ملتا. بس اتنا سن لو, بات ختم. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا, حضرت عثمان. ارے جلدی بولو نا, واقعہ ختم. بولو نا, نام سنا, بولو کون. حضرت مالدار تھے نا, بہت مالدار تھے. ہمارے یہاں کا مالدار تو سوچ بھی نہیں سکتا, ایسے کروڑوں ابجو پتی تھے. بولو کون. حضرت عثمان. ایک دن ایسے آئے ہمارے نبی بھی بیٹھے, مدینے پاک کا واقعہ ہے. ہمارے نبی بیٹھے, صحابہ کرام بیٹھے, سب کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت عثمان آئے اور کہا ما یبکیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سب رو رہے, کیا ہوا کیا. اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا, کہا 24 گھنٹے ہونے آئے, پانی پینے کو نہیں ملا ہے. ارے ہمارے نبی نے کیا فرمایا, پانی پینے کو نہیں ملا ہے. اور یہ صحابہ بھی اسی لیے رو رہے, ان کے گھروں میں بھی پانی نہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کیسے پانی نہیں, باہر تو کنواں ہے. ارے باہر کنواں ہے, اس میں سے روزانہ مسلمان لوگ پانی بھرتے ہیں, لے کے جاتے, کپڑے دھوتے, برتن مانجتے, پانی کیسے نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا عثمان رکو ذرا, وہ کنواں یہودی کا ہے. ارے بولو کس کا ہے کنواں, اور اس نے آج 24 گھنٹہ ہو گیا, اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی تو پانی بھر سکتا ہے, مسلمان یہاں پانی نہیں بھر سکتا. اس لیے ہم کو پانی, اور وہ مالک ہے, ارے وہ مالک ہے, جو چاہے گا وہ کرے گا. اس نے اعلان کر دیا کہ یہودی فیملی پانی بھر سکتی ہے, کلمہ والا پانی. حضرت عثمان تو مالدار تھے نا, بولتے نا, وہاں سے نکلے سیدھے یہودی کے گھر پر, بتاؤ کنواں خریدنا ہے. تو وہ بھی پوچھتا ہے کتنے میں لوگے, کہا قیمت تیری ہوگی, ادا کرنا مجھے ہوگا. اس لیے عثمان سب مال دے سکتا مگر نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. وہ بھی سمجھ گیا, وہ بھی ڈیلنگ جلدی نہیں کرتا. آخر میں یہ سودا ہو گیا, بڑی قیمت پہ سودا ہوا, آدھا کنواں تیرا, آدھا کنواں میرا. یعنی ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے, ایک دن میں چاہوں گا وہ پانی پیئیں گے, ایک دن تو چاہے گا وہ پانی پیئیں گے. 50% کنواں تیرا, 50% کنواں. بس حضرت عثمان نے یوں پیسے پھینکے اور آئے, اور برتنوں کے برتن 2-4 صحابہ کو لیا, برتنوں کے برتن بھرے, اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. لیکن جب وہاں گئے تو صحابہ کو کہا صحابہ کو پلاؤ. بھائی صحابہ کو کہا صحابہ کو, آپ نے ایک بڑا اچھا برتن لیا اور اپنے ہاتھ سے لے گئے اور ہمارے نبی کے پاس لے گئے. جب ہمارے نبی کے قریب لے گئے نا, ہمارے نبی اتنے راضی ہو گئے, ارے سب نے پانی پیا, عثمان مجھے بھی دے دو, لا عثمان مجھے بھی دے دو, میں بھی پانی پیوں. جب یوں قریب گئے ہمارے نبی نے ہاتھ بڑھایا, عثمان نے پیالہ کھینچ لیا. ارے بولو حضرت عثمان نے پیالہ کی. تو ہمارے نبی نے کہا مجھے نہیں پلاؤ گے, مجھے نہیں دو گے, پانی نہیں دو گے. عثمان نے کہا آج تو وہ قسمت والا دن آیا ہے کہ ہاتھ عثمان کے ہوں گے, ہونٹ مصطفیٰ کے ہوں گے. ہاتھ عثمان کے ہوں گے, ہونٹ مصطفیٰ کے ہوں گے. آپ اپنا ہاتھ مت بڑھانا, آج عثمان اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاتا جائے گا, پلاتا جائے. چلو یہ اتنی بات یاد رکھو, ہمارے نبی کو کس نے پانی پلایا, کس طرح پلایا. ہاتھ عثمان کے تھے اور ہونٹ مبارک کس کے تھے, نبی کے تھے. چلو پانی پی لیا, سب بیٹھ گئے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا کیا ہوا. حضرت عثمان نے کہا اب کیا ہوا. اللہ نے بتا دیا. کیا بتایا اللہ نے, کہا مجھے حوض کوثر ملے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن گرمی گرمی کا عالم ہوگا, چلچلاتی گرمی ہوگی. ہمارے نبی فرماتے حوض لگا ہوگا, حوض. ہمارے نبی فرماتے میں حوض پہ کھڑا رہوں گا, اور جو میرے حوض سے پانی پیے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں, اللہ نے فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بس ہمارے نبی نے فرمایا, سنو اب آخری بات سن لو. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں حوض کوثر ہوگا, میں کھڑا رہوں گا, جو پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ارے وہ پانی کیسا ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, ارے میرے دوستو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور ہمارے نبی نے وہیں پر فرمایا سنو حوض کوثر ہوگا, ابو بکر یہاں ہوں گے, عمر یہاں ہوں گے. پھر بولو ابو بکر دائیں ہوں گے, عمر بائیں ہوں گے. میں ابو بکر کو کہوں گا پلاتا جا, میرے امت کو پلاتا جا, میری امت کو پلاتا جا. عمر تو بھی امت کو پلاتا جا, عمر امت کو پلاتا جا, عمر امت کو پلاتا جا. یہاں سے ابو بکر پلائیں گے, یہاں سے عمر پلائیں گے. عثمان تو سامنے سے آئے گا, عثمان تو سامنے سے آئے گا, اور جب تو میرے قریب آئے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا, ہونٹ عثمان کے ہوں گے.
دعا کرو وہ صف ہم کو بھی نصیب ہو جائے. بولو آمین, بولو آمین. ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا, ہونٹ عثمان کے ہوں گے. زمین میں ہاتھ عثمان کا تھا, ہونٹ مصطفیٰ کا تھا. قیامت میں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا, ہونٹ مبارک عثمان کے ہوں گے. جیسے محبت کرتے نا ویسے انعام بھی ملتا ہے. چلو رجب مہینہ ہے, بات ختم کریں. ہم سب لوگ رجب مہینے میں ایک بات کا ارادہ کریں. ہمارے نبی معراج پہ گئے, ہمارے نبی کو 4 انعام ملے. بولو ساتھ میں بولو, بڑے بڑے کتنے انعام ملے؟ ابھی ٹائم نہیں کہ میں چاروں انعام کو بتاؤں, ایک ہی انعام بتاؤں گا. ہمارے نبی کو نمازیں ملی. اب جلدی جلدی بول دو, کتنی نمازیں ملی؟ کتنی نمازیں ملی؟ 50. وہ تو اور ہمارے نبی نے تو لے بھی لی. ہاں لے لی 50 نمازیں. ہاں وہ تو اچھا ہوا حضرت موسیٰ ملے. کیا کر رہے ہو؟ ہاں نمازیں لے کے جاؤ. کتنی؟ کہا 50. کہا امت پڑھے گی نہیں, میرے کو ایکسپیرینس ہے, نہیں پڑھے گی امت, واپس جاؤ. بولو ہمارے نبی نے کم کروائی کہ نہیں کروائی؟ کتنی ہو گئی؟ 45 ہو گئی, پھر 40 ہو گئی, پھر 35 ہو گئی, پھر 30 ہو گئی, پھر 25 ہو گئی, پھر 20 ہو گئی, پھر 15 ہو گئی, پھر 10 ہو گئی. کتنی بچی؟ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی 5 لے کر آتے تھے نا, حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ اس کو بھی کم کراؤ. ہمارے نبی اس وقت ایسا روئے ہیں, حضرت موسیٰ بھی روئے ہیں, اور دونوں نے رو کر یہ جواب دیا ہمارے نبی نے, اب کم کرانے شرم آتی ہے. بولو کم کرانے. نبی کو 5 نمازیں کم کرانے شرم آئی. یہاں کتنے کم بخت بیٹھے 15 دن سے فجر نہیں پڑا, اس کو شرم نہیں آئی. نبی کو 5 اور آپ کو ایک بات بتا کر بات ختم کر دو. ہمارے نبی آ گئے. بولو کہاں پر آ گئے؟ پہلے آسمان پر آ گئے. رو رہے. اللہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ اس لیے روتا ہوں, تو نے نماز کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا میرا نبی رونا بند کر دے 50, پھر 50, پھر کتنی؟ تو ہمارے نبی نے کہا امت کو کہہ دوں 50. کہاں کہہ دو, لیکن فرق ہوگا, پڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50. 50 بھی کینسل نہیں ہے, پڑھے گی 5 ثواب ملے گا. ایک فجر 10 فجر, ایک ظہر 10 ظہر, ایک عصر 10 عصر, ایک مغرب 10 مغرب, ایک عشاء 10 عشاء. ارے فجر سے عشاء تک پڑھ لے, پڑھے گا 5, اللہ لکھے گا 50. کون کون یہ سودے کے لیے تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.